جہاں سب حسین تھے وہاں اس شہزادے کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن حسن سے نکلا ہے۔ اور جہاں سب سخی تھے وہاں اس شہزادے کا دسترخوان مشہور تھا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے، 4 لفظ ہیں، 4 جن کے 4 معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سخی، معنی ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے۔ تیسرا لفظ ہے لئیم، لام حمزہ یہ میم، اس کا معنی بنتا ہے جو نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے۔ اور اس کے برعکس ایک لفظ ہے، متضاد ایک لفظ ہے جس کا لفظ ہے کریم، جس کا معنی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو۔ یہ جو گھرانہ تھا یہ کریم گھرانہ تھا، اور علی جیسے سخی کا فرزند جو کہ کریم تھا، خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ کون نہیں جانتا مولا علی علیہ السلام کا وہ جو مشہور واقعہ ہے، جب مولا کے پاس ایک مہمان آیا، اور صاحب کتاب نے بہت خوبصورت لکھا، وہ مہمان دل میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ فاتح خیبر کے پاس جا رہا ہوں، وہ تو گوشت کے علاوہ کچھ کھاتے بھی نہیں ہوں گے، اتنا جو طاقتور ہے، اتنا جو جنگجو اور بہادر ہے، اور بہادروں کی غذا بھی ایسی ہوتی ہے، وہ تو بکرے کھاتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ مولا کے پاس آیا، معاملہ بالکل برعکس تھا۔ اس نے کہا مولا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ فاتح خیبر ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، جو کی خشک روٹی نکالی، گھٹنے پہ رکھی، ہاتھوں کی طاقت سے اسے توڑا، پانی میں ڈبو کر خود بھی کھانے لگے اور فرمایا کھاؤ۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا مولا آپ کھائیں تو کھائیں، میں تو یہ نہیں کھا سکتا۔ مولا نے فرمایا اگر اچھی غذا کھانا چاہتا ہے تو وہ سامنے تھوڑے سے فاصلے پر ایک دسترخوان ہے، اس دسترخوان پہ چلے جاؤ، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ وہ دسترخوان سے آیا، انواع و اقسام کے کھانے تھے، مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا، مگر اس کے پاس ایک لفافہ تھا، ایک شاپر تھا، ایک تھیلا تھا۔ ایک لقمہ کھاتا اور ایک لقمہ توڑ کر الگ سے اس لفافے میں ڈال دیتا، اس تھیلے میں ڈال دیتا۔ مولا نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی، حرکت ہی کہہ سکتا ہوں، مولا سامنے فرمایا عبد خدا جتنا کھانا ہے کھاؤ، اور جتنا لے جانا ہے لے جاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کوئی ممانعت نہیں، جتنا مرضی ہے لے جانا، مگر ایسا نہ کرو خراب ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولا میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لے کے جانا چاہتا۔ فرمایا کس کے لیے پھر یہ جمع کر رہا ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے جو جو کی خشک روٹیاں کھا رہا تھا، مجھ سے تو کھائی بھی نہیں گئیں، اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں، وہ فاتح خیبر ہیں، وہ حیدر کرار ہیں۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا صرف اتنا جانتے ہو نا کہ وہ فاتح خیبر ہیں، وہ حیدر کرار ہیں، وہ فاتح خیبر بھی ہیں، وہ حیدر کرار بھی ہیں، وہ مجھ حسن کے والد گرامی بھی ہیں۔ فرمایا یہ انہی کا دسترخوان ہے جس پہ تو سیر ہو کے کھا رہا ہے، جس پہ تو قسم و قسم کے کھانے کھا رہا ہے۔ مولا پھر وہ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا وہ کریم ہیں، وہ زاہد ہیں، یہ ان کا زہد ہے کہ خود خشک جو کی روٹیاں کھا کے زمانے کو قسم و قسم کے غذائیں کھلا رہے ہیں، قسم و قسم کے کھانے، یعنی یہ ان کی سخاوت کا ایک واقعہ ہے، مولا حسن علیہ السلام کی سخاوت کا، اور ایک واقعہ نہیں، اس قسم کے سینکڑوں واقعات قارئین آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جب ایک دفعہ معاویہ شام سے مدینہ آیا، اس نے اپنے سخاوت کے چرچے کرنا چاہتا تھا، اس نے تمام لوگوں کو بلایا، مدینے کے جتنے علماء تھے، امراء تھے، فقراء تھے،
سب لوگوں کو اس نے جمع کیا. اس نے علی کے بیٹے حسن کو بھی دعوت دی اور اپنے ساتھ جو لوگ وہ لیے ہوئے تھا جو اس کے نوکر چاکر تھے، اس نے کہا جتنے لوگ آئیں کسی کو 50 درہم دے دو، کسی کو 100 درہم دے دو، کسی کو 200 درہم دے دینا، کسی کو دینار دے دینا، کوئی خالی نہ جائے. میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں میری شہرت ہو جائے، میری سخاوت کا ڈنکا بج جائے. صبح سے ظہر تک ایسا ہوتا رہا. اس نے بار بار لوگوں سے حسن کا پوچھا کہ حسن نہیں آئے. لوگ جو سامنے جواب دے رہے تھے انہوں نے کہا وہ آپ کو ملنے نہیں آئیں گے، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ اگر آئیں گے تو نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے. اس نے کہا جب وہ نماز کے لیے آئیں تو مجھے ضرور ملوانا. مولا جب نماز کے لیے تشریف لے کے آئے، نماز کے بعد اس نے خواہش ظاہر کی. مولا اس کو بلکہ وہ مولا کو ملنے آئے اور اپنے درباریوں کو، اپنے جو نوکر چاکر اس کے ساتھ تھے، ان کو کہا کہ جتنا صبح سے اس ٹائم تک تقسیم کیا ہے، سارے لوگوں کو جتنا دیا ہے اتنا ہی اکیلے حسن کو دو. یعنی اندر سے یہ چاہتا تھا کہ میری سخاوت کا ڈنکا بج جائے اور علی کا بیٹا حیران ہو جائے کہ اتنی دولت، اور یہ جو وہ سخاوت کر رہا تھا یہ وہ ذاتی سخاوت نہیں کر رہا تھا بلکہ سارا بیت المال کا پیسہ تھا. سخی وہ نہیں ہوتا جو بیت المال سے خرچ کرے، سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے خرچ کرے. مولا نے وہ ڈھیر دیکھا، معاویہ کی طرف دیکھا. معاویہ نے بڑے فخر و مباہت اور تکبر سے کہا مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں، حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں. تکبر سے اس نے یہ لفظ کہا. اور ہندا وہ تھی جس نے حمزہ کا جگر چبایا تھا. آکلۃ الاکباد جسے مدینے والے کہتے تھے جگر چبانے والی، یعنی نفرت کا ایک لفظ تھا. اس نے کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. ابھی مولا یہی بات سن رہے تھے کہ ایک بندہ آیا، مولا کا محب. اس نے سامنے آ کے کہا مولا میں نے منت مانی تھی، میرا کام ہو جائے، میں خود نالین بنا کے، جوتا بنا کے خود حسن کے پیروں میں پہنواؤں گا. مولا میری منت پوری ہو گئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ جوتا بنایا ہے، یہ نالین بنائی ہے آپ کے لیے، میں آپ کو پہنانا چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا رکھ دو میں خود پہن لوں گا. اس نے کہا نہیں مولا میں خود سے پہناؤں گا. اس نے مولا کے پیروں میں وہ نالین پہنوائی. اس ڈھیر کی طرف مولا نے دیکھا اور اس محب کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جتنا دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ سارا لے جا، اب کوئی لطف لے نہ لے. مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بہت زیادہ لطف آتا ہے جب معاویہ نے مولا کی سخاوت دیکھی. اتنا بڑا سخی، اتنی دولت، ایک موچی کو، ایک غریب محب کو، ایک اپنے ماننے والے کو جس نے جوتا پہنوایا. اس نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، حسن یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا دولت کا ڈھیر ایک غریب انسان کو. مولا نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، میری طرف دیکھ، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں بنت پیمبر کا بیٹا ہوں. یہ تھے وہ کریم، یہ تھے وہ زمانے کے سخی جنہوں نے گھر سے بانٹا، جنہوں نے زمانے کو عطا کیا. اور آج بھی اگر زمانے کو مل رہا ہے تو وہ انہی کا صدقہ مل رہا ہے.